بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ولیم شیکسپیئر کا ایک قول ہے کہ سم پیپل آر بورن گریٹ، سم اچیو گریٹنس ان دیئر لائف اینڈ سم گریٹنس از تھرسٹ اپان دیم اور امپوزڈ اپان دیم۔ اس کا آسان اردو میں ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں عظمت پا لیتے ہیں یا عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر عظمت تھوپی جاتی ہے، امپوز کی جاتی ہے، تھرسٹ کی جاتی ہے۔ کچھ ایسی صورتحال ہمارے ملک پاکستان میں بھی رہی ہے۔ بہت سے لوگوں پر وہ عظیم نہیں تھے، عظمت تھوپی گئی، ہمیں احساس دلایا گیا کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اس پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کیا بلنڈر کیا ہے اپنے دورہ نیو یارک کے دوران۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ بعض اوقات کافی افسوس ہوتا ہے کہ بڑا ویل ریسرچ کانٹینٹ آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، لیکن چلیں، مایوسی ہوتی ہے جب اپنے ویوز اور سبسکرائبرز کی تعداد کو دیکھتا ہوں، لیکن چلیں، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیشنس از ورچو، چلیں، صبر میں بھی ایک فضیلت ہے، افضل ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو عظمت جو تھوپی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک ان کا شمار دنیا کے عظیم کرکٹرز میں ہوتا تھا یا ہوتا ہے، لیکن ان کو ایک مسیح بنا کر، ایک عظیم سیاست بنا کر اس قوم پر مسلط کیا گیا، اور پھر اس کا خمیازہ مسلط کرنے والوں نے بھگتا اور پوری قوم بھگت رہی ہے اور آئندہ بھی بھگتے گی، کیونکہ انہوں نے ایک پوری نسل کو بد تہذیب، تہذیب سے عاری اور خود سر بنا دیا ہے۔ ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، جب ان کا نام پیش کیا گیا نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر، تو فوری طور پر میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ ہی از اے ویری ویل ریڈ لرنڈ پرسن، ویری آرٹیکولیٹ، اور بہت مطالعہ ہے ان کا، بہت اچھی انگریزی بول لیتے ہیں، بہت اچھے طریقے اور سلیقے سے بات کر لیتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، ایک بہت سیلف میڈ انسان ہیں۔ یہ ایک ٹیچر تھے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس جگہ تک پہنچے، لیکن قوم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ پارٹی کس نے بنائی، بی اے پی، باپ پارٹی جسے کہتے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی، اور ان کا جو رائز تھا ٹو دا پاور کوریڈورز، وہ کس کا مرہون منت تھا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص نے کوئی 10,000 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، فلاسفی کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، پولیٹیکل سائنس کی پڑھ رکھی ہیں، اکنامکس کی، اکانومی پر مبنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، ورلڈ افیئرز کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک اچھا سیاستدان، ایک اچھا رہنما بھی ثابت ہو سکے۔ عین ممکن ہے وہ شخص ایک اچھا لکھاری ثابت ہو، اچھا رائٹر ہو۔ میں اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت ہی سینئر، اب دوست بھی نہیں کہہ سکتا، ایک بہت سینئر تھے، تو وہ اکثر ان سے ٹیوشن پڑھنے والے، ان سے تعلیم میں رہنمائی حاصل کرنے والے، یعنی آپ سوچئے کہ 90% جو ان سے ٹیوشن پڑھتے تھے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور وہ ٹیوشن کے پیسے وغیرہ نہیں لیتے تھے، ان کو شوق تھا پڑھانے کا، تعلیم عام کرنے کا۔ وہ لوگ CSS کر گئے، کوئی DMG میں چلا گیا، کوئی کسٹمز میں، کوئی فارن سروس میں، کوئی انکم ٹیکس میں، مختلف جو شعبے ہوتے ہیں CSS کرنے کے بعد وہ ان میں چلے گئے۔ تو انہی لوگوں نے کہا کہ سر، اب وہ ان کا تعلق بھاولپور سے تھا، میں جان بوجھ کر ان کا نام نہیں لے رہا کہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، تو ان کو ان کے جو
ان سے پڑھنے والے جو آپ طالب علم کہہ لیں، دوست کہہ لیں، جونیئرز کہہ لیں، جب وہ سی ایس ایس کر جاتے تو وہ کہتے ہیں سر آپ ہمیں سی ایس ایس کروا رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ 3 مرتبہ سی ایس ایس کے امتحان میں پیش ہوئے، یعنی اپیئر ہوئے، اور انہوں نے ریٹن پاس کر لیا، لیکن وہ جو وائوا وغیرہ ہوتا ہے اور باقی جو اس کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں وہ فیل ہو جاتے تھے، یعنی 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں، تینوں کی تینوں اٹیمپٹس میں وہ سی ایس ایس کلیئر نہیں کر سکے۔ تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں رول آف تھم نہیں ہے کہ آپ کوئی شخص جو ہے وہ اچھا کھلاڑی ہے، اچھا کپتان ہے، یا کوئی شخص اچھا آرٹسٹ ہے، مصور ہے، اچھا بک ریڈر ہے، اچھا رائٹر ہے، اور اچھا سیاستدان بھی ہو، اچھا رہنما بھی ہو، اچھا منتظم بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ تو یہی صورتحال انوار الحق کاکڑ کی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کم بولیں، کم بولنے میں آپ کا بھلا اور فائدہ ہے۔ نیو یارک میں اپنے دورے کے دوران انہوں نے بہت سی تقاریر کی، نیو یارک جنرل اسمبلی میں بھی تقریر کی، اس پر واہ واہ ہوئی۔ اب اس پر واہ واہ چاہے وہ عمران خان تقریر کرے، چاہے وہ نواز شریف کریں، وہ آصف علی زرداری کریں، وہ کوئی بھی وزیر اعظم کرے، انوار الحق کاکڑ کریں، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تقریر جو ہے دفتر خارجہ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں، اس پر 1 مہینے سے زیادہ غور و خوض ہوتا ہے، اس کا ایک ایک کامہ، فل سٹاپ، پنکچویشن، کنٹینویشن، اس کا نیریٹو، ہر چیز بلڈ کی جاتی ہے ریجنل کانٹیکسٹ میں، گلوبل کانٹیکسٹ میں، اور اپنے ہمسایوں کے حوالے سے، اپنی اسٹریٹجک جو آپ کی پوزیشن سچویشنز ہے، اپنی اکنامک جو یعنی ہر چیز کو مد نظر رکھ کر وہ کانٹیکٹ ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کسی وزیر اعظم کا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھ دیتا ہے، اسے بریفنگز دی جاتی ہیں متعدد۔ لیکن انوار الحق کاکڑ نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہہ دیا، انٹرویور نے پوچھا پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے گروپ اس طرح کا، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان از ٹو چائنا، اور پاکستان از ٹو چائنا جسٹ لائک اسرائیل از ٹو امریکہ، یعنی پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ انہوں نے بریکٹ کر دیا کہ چائنا کے لیے پاکستان کی وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کی اہمیت ہے، یا وائس ورثہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اسرائیل ایک غاصب، ایک قابض ملک، ایک جارے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، فلسطینیوں پر مظالم، ان کے رقبوں، ان کے علاقوں پر قبضہ، اور جو وہ اپنی آباد کاریاں کر رہا ہے مسلمانوں یا عرب فلسطینیوں کے علاقے میں، اور ایک پرایا اسٹیٹ، دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے آج دن تک اسرائیل کو سفارتی سطح پر تسلیم ہی نہیں کیا۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک، پاکستان وہ ملک جس نے امریکہ اور چائنا کے آپس میں تعلقات استوار کرائے، پاکستان کی ایک اسٹریٹجک حیثیت، سچویشن، پاکستان 24 کروڑ کا ملک، پاکستان میں جیسی بھی ہے جمہوریت، پاکستان میں اس طرح کی ہوتی ہوں گی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، لیکن پاکستان اپنے شہریوں، اپنے ملک میں رہنے والوں پر بمباری نہیں کرتا۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے آئین کے مطابق، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقلیتوں کے بھی حقوق کی ہم پامالی کرتے رہتے ہیں عام جو پبلک میں جو لوگ ہیں، لیکن پاکستان کو آپ اسرائیل سے ملا رہے ہیں کہ پاکستان ٹو چائنا جسٹ لائک اسرائیل از ٹو امریکہ۔ یہ ایک ایسی بونگی تھی، ایک ایسا بلنڈر تھا جس نے پاکستان میں تمام لوگوں کو ششدر کر دیا کہ جناب ہمارے وزیر اعظم یہ کر کیا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا وہ اس سے پہلے بریفنگ لے لیتے چائنا کے معاملات پر کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہائر دین ہمالیاز، ہمالیہ سے اونچی، ڈیپر دین اوشین، سمندروں سے گہری، سویٹر دین ہنی، شہد سے زیادہ میٹھی، اور یہ ان کو کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنا نیبرز ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ڈیفینس پیکٹس ہیں، ہماری تجارت چائنا سے ہوتی ہے بائی روڈ بائی سی، ہمارا سی پیک ہم بنا رہے ہیں، چائنا کو ہم
کوریڈور دے رہے ہیں، اکنامک کوریڈور دے رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ہم چائنا کی قیمت پر یا چائنا کو ناراض کر کے دنیا کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا نہیں سکتے، توازن ضرور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ زبردست قسم کا انسان ہے، انٹلیکچوئل ہے، تھارو جینٹل مین ہے، آرٹیکولیٹ ہے، ویری ویل ریڈ ہے، بلا 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 بلا، لارجر دین لائف ایک مرتبہ پھر بنا کے ان کو پیش کیا گیا۔ ان کی پالیسیز دیکھیے، ان کے بیانات دیکھیے، اور جب عالمی سطح پر آپ عالمی نشریاتی اداروں کو انٹرویو دیتے ہیں، کسی تھنک ٹینک میں جا کر آپ گفتگو کرتے ہیں، تو پوری دنیا کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں، آپ کے دشمنوں کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں، وہ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک جو باڈی لینگویج ہے، جو جیسچر ہے، اس کو وہ نوٹس کرتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے جناب، وہی کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ ہم پر ایسی عظمتیں عام آرڈنری اسمال پگمیز چھوٹے چھوٹے لوگوں پر امپوز کر کے ان کو اپنے قد سے 1000 گنا بڑا دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی انسان ہو، اس کی اصلیت ایک نہ ایک دن لوگوں پر آشکار ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔